بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں گونچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس رب کائنات کی ذات کا انگن بے شمار شکر ہے، جس رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں اور مال ہے، کہ اس نے اپنے فضل سے اور تاجدار کائنات، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، آدم عادی کل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں سال کے بعد اپنے اس پیر خانہ پر حاضر ہو کر روحانی غذا حاصل کرنے کا یہ موقع دیا، یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ الحمدللہ یہ سال کا بعد سالکوں کی سرزمین ہے، یہ سال کا بعد نیریوں شریف سے صدق ملا ہے، یہاں سال کا بعد کے اندر مورا شریف کا صدق موجود ہے، یہاں تاجدار کینیا کا صدق موجود ہے، اور الحمدللہ سٹیج پہ تشریف فرما کنیلا شریف کی عظیم المرتبہ شخصیت میری مراد میاں محمد یوسف صاحب اور نقشبندیہ مجددیہ کینیا شریف کی عظیم روحانی شخصیت میاں محمد بغداد صاحب یہاں تشریف فرما، اور الحمدللہ ہماری سبوں کی دھڑکن اور ہمارے رہنما رہبر ہمارے پیر و مرشد جن کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، اور آج ان کے ملفوظات سننے کے لیے اور ان کے جب ہاتھ اختصار اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، قائد ملت اسلامیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر شمس العارفین صاحب زیب و زینت آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں کہا کرتا ہوں، ہم سلام کرتے ہیں ہر خانقاہ کو، ہم سلام کرتے ہیں ہر خان وادی کو، ہم سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کی خاندان سے یہ محبت کا فیضان ملتا ہے، چاہے وہ گولہ شریف ہو، چاہے وہ ریاض شریف ہو، چاہے وہ گلہار شریف ہو، چاہے وہ نیریہ شریف ہو، ہمیں یہی تو وراثت ملی ہے اپنے پیر خانے سے، اور علماء نے کہا تھا تو چھپا چھپا کے نہ رکھ، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ، یہ وہ آئینہ ہے، وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے، جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے دوست کسی کامل ولی کے سامنے اور اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہو، ان کی نگاہ کرم وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں 1000 سال کے سجدے بھی نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ان کا یہ مقام وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضور شیخ العالم پیر محمد علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی کے روحانی فیوز و برکات، اور خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ،
اور نظام الدین کیانوی سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام بزرگان دین کی روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری یہاں مقبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے، اور اللہ کے حضور دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اس مرد درویش کو، اس فقیر کو، مشفق و مہربان کو، اور آستانہ عالیہ نیریہ شریف سے فیض یافتہ ہونے والے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد بشیر صدیقی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر سلامت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا میں بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش کی چند الفاظ پر، بلکہ نصیر ملت نے کہا تھا کہ جو جتنے لوگ آپ یہاں آئے ہیں یہ آپ آئے نہیں ہیں، یہ بلائے گئے ہیں، آپ پر کسی کی نگاہ ہوتی ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ جب کسی کامل ولی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی روح متوجہ ہوتی ہے۔ یہاں تو الحمدللہ کریلا شریف اور الحمدللہ موڑا شریف کی روحانی فیوز و برکات ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کہا بے اجازت اس طرح نظریں اٹھا سکتا کون ہے، وہ نہ بلوائیں تو ان کی در پہ جا سکتا کون ہے، نصیر جو ان پہ مٹا ان کو مٹا سکتا کون ہے، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی، تو بیلی تے سارا جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سجیدے سے اویلی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔